فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قرآن حکیم کے 29ویں اور 30ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا ایک نام منجیہ ہے۔ منجیتن کے معنی نجات دینے والی، یعنی اگر کوئی آدمی سورہ کریمہ کو برابر پڑھتا ہے تو یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہی ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی ملک وہی ہے، بادشاہ وہی ہے اور مالک وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو ملک کو، بادشاہ کو اور مالک کو چھوڑ کر مملوک کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ جب مالک اللہ ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ملک میں ہے، اس کی ملکیت ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے مملوک کے سامنے دست سوال دراز کرنا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں، یعنی اللہ کے ہاتھ ہے، اثبات الید، ہاتھ ہے اللہ کے، لیکن یلیق بجلالہ، اس کی شان اور جلال کے لائق، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ ہاتھ کیسا ہے معلوم نہیں، لیکن ہاتھ کا اس بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ موت مخلوق ہے جس طرح حیات مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے اسے مرنا ہے، لہذا موت کو بھی مرنا ہے۔ وہ حدیث آپ لوگوں کی نگاہ میں ہوگی کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کنارے آ جائیں۔ جب وہ آ جائیں گے تو موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، کبشن املح کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو؟ تو وہ اپنی گردن آگے کر کے اسے دیکھیں گے، اسے یشرئبون من یطیلون اعناقہم، یعنی اپنی گردنوں کو لمبا کریں گے، دیکھیں گے یطیلون اعناقہم، اور کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں اس کو۔ ہر آدمی مرتا ہے تو موت کو تو پہچانتا ہی ہے نا جی، اس کو دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم پہچانتے ہیں۔ پھر ان دونوں کے سامنے ہی
اس میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت جو میڈھے کی شکل میں ہوگی اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنت لا موت، اے جنتیو اب موت آنے والی نہیں ہے. وہ یا اہل النار لا موت، اور اے جہنمیوں موت آنے والی نہیں ہے تم کو بھی. تو ان کی خوشی بڑھ جائے گی اور ان کا غم بڑھ جائے گا، ظاہر ہے. تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ موت مخلوق ہے، پیدا کی گئی ہے، اور جو چیز مخلوق ہو اسے مرنا ہے. ہذا شے شیء آخر، دوسری چیز کہ موت پہلے ہے حیات بعد میں ہے. ایسا کیسے؟ اس لیے کہ ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، موت تو ہمیں نظر نہیں آتی، تو ہمارے سامنے پہلے زندگی ہوتی ہے. زندگی تو زندگی کو پہلے لانا چاہیے تھا، حیات کو. موت کو پہلے کیوں لایا گیا؟ ایک جواب اس کا یہ ہے لِأَنَّهُ يُحَفِّزُ عَلَى الْعَمَلِ. موت کا تذکرہ آئے تو موت کا تذکرہ آدمی کو عمل کے اوپر ابھارتا ہے. زندگی تو ہے ہی، اصل موت ہے. اور آدمی جب موت کا ذکر سنتا ہے، موت کا نام سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور جب ڈرتا ہے تو وہ عمل کرنے پر آمادہ ہوتا. گویا موت، الموت یحفظ علی العمل، موت آدمی کو عمل کے اوپر ابھارتی ہے. لہذا چونکہ یہاں یہ کہا گیا احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے، اور چونکہ اچھے عمل کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور چونکہ موت عمل کے اوپر ابھارتی ہے، لہذا جو چیز حسن عمل کے اوپر ابھار رہی تھی اس کو مقدم کیا گیا. الذی خلق الموت، جی موت اس وجہ سے پہلے ہے. دوسرا جواب علامہ شوکانی نے دیا ہے. وقال الشوکانی، امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کی ایک توجیہ اور کی ہے. کیا؟ لِأَنَّ اصل الاشیاء عدم الحیات والحیات عارضۃ لہ. اللہ اکبر، کیسا فلسفہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کی اصل نتھنگ ہے، عدم الحیات، والحیات عارضۃ لہ، اور زندگی اس کو عارض ہوتی ہے. اصل میں ساری چیزیں نتھنگ تھی، نہیں تھی، نہیں سے پھر ہاں ہوئی ہے نا، نتھنگ سے سم تھنگ ہوئی ہے. پہلے ساری چیزیں عدم کے پردے میں تھی، وہی کہہ رہے ہیں وہ لِأَنَّ اصل الاشیاء عدم الحیات. چیزوں کی اصل کیا ہے؟ نتھنگ، زندگی کا نہ ہونا، اور زندگی بعد میں اس کو لاحق ہوتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مراحل تخلیق بنائے فرمائے ہیں انسان کے، کہ پہلے مٹی، نطفہ، مضغہ، علقہ، ہڈی، ہڈی کے اوپر گوشت کا لباس. جب پورا جسم بن جاتا ہے تو آخر میں روح پھونکی جاتی ہے. جی فَيُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ. تو یہ پورا جو اسٹرکچر بنا ہے یہ تو نتھنگ ہی ہے نا، مرا ہوا ہے نا، مرا ہوا ہے. تو ان اصل الاشیاء عدم الحیات، چیزوں کی اصل زندگی کا نہ ہونا ہے. اب یہ بچہ پورا بن گیا ہے، ناک، کان، ہاتھ، پیر، بدن، ساری چیزیں بن گئی ہیں، لیکن ابھی تو مرا ہوا ہے نا. اب اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، یہ آ گئی روح. تو والحیات عارضۃ لہ، حیات اس کو لاحق ہو رہی ہے. پہلے وہ موت سے دو چار تھا، اب حیات اس کو لاحق ہو رہی ہے. علامہ شوکانی کا تفسیرہ ہے. قال الشوکانی اصل الاشیاء عدم الحیات والحیات عارضۃ لہ، حیات اس کو لاحق ہوتی ہے. جی اس وجہ سے موت چونکہ پہلے ہے، حیات بعد میں آتی ہے، روح بعد میں ڈالی جاتی ہے، لہذا موت کا تذکرہ حیات سے پہلے کیا گیا. اچھا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. اچھا عمل، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں کون سا آدمی زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا. اس لیے کہ حسن کہتے ہیں کوالٹی کو،
اور کثرت کہتے ہیں کوانٹیٹی کو. اللہ تبارک و تعالی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، اس کے ہاں کوانٹیٹی کی قدر نہیں ہے، اس کے ہاں کوالٹی کی قدر ہے. تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو. جی تو احسن و عملہ کہا گیا، اکثر و عملہ نہیں کہا گیا. جی تو اللہ کے ہاں کوالٹی کی قدر ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے. جی جو بھی عمل کریں آپ تھوڑا کریں مگر قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ. تو آپ کو حسین عمل کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ عمل میں حسن کب آتا ہے، عمل حسین کب ہوتا ہے؟ آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ عمل حسین کریں. اچھا عمل حسین کب ہوتا ہے؟ جی عمل حسین اس وقت ہوتا ہے جب عمل کے اندر دو چیزیں آئیں، جب عمل دو طریقے کا ہو، اخلص اور اسوب. اخلص کا مطلب ہے خالص اللہ کے لیے ہو، اور اسوب کا مطلب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. اگر اخلص اور اسوب ہے، وہ کام آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہذا شے. اچھا دوسرے اسوب نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں آپ. جیسے نماز ہے، اب نماز آپ پڑھیں اور خالص اللہ کے لیے پڑھیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ٹھیک ہے اخلاص ہے. لیکن آپ ایٹ رینڈم آپ جیسے چاہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، پہلے سجدہ کر لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کر لے رہے ہیں، پھر تشہد میں بیٹھ جا رہے ہیں، کیسے بھی پڑھ لے رہے ہیں، ایسا تھوڑی چلتا ہے. تو اخلص ہونا چاہیے خالص اللہ کے لیے، اور اسوب ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. تو اخلص اور اسوب. اب سوال پیدا ہوا کہ آدمی اپنے عمل میں اخلاص کب لا سکتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہو، اور کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کہا کہ ایک ہی چیز ہے، ھذا لا یمکن الا بمراقبۃ خالق ھذا الکون. یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے جب آدمی عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میرا رب میرے سامنے ہے. جی اللہ لا يمكن هذا الا بمراقبۃ خالق هذا الكون. اس کائنات کے خالق کو اپنے سامنے دیکھے کہ وہ موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا عمل کیسا ہوگا؟ میرے رب یہ عمل تیرے لیے ہے، تو سامنے ہے نا، اور اس لیے بھی کہ میں تیرے رسول کے طریقے پر یہ عمل کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے کہ تو نے جو احکام دیے ہیں اس کی تفصیل میرا نبی کرے گا. جی کتنی باتیں ہوئی. اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے، وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر اور زیادہ حسین عمل کرنے والا ہے. سورہ قلم شروع ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قلم کی قسم، اور قلم سے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی قسم. اللہ قلم ہے، کوئی چیز لکھنا ہو آپ کو، یہ کتاب لکھنی ہے، یہ کتاب بنانی ہے آپ کو، ظاہر ہے کہ اس کتاب کو تیار کرنے کے لیے، اس کتاب کو لکھنے کے لیے قلم کی ضرورت ہے. تو کتابت کے لیے قلم لازم ہے. جی تو اللہ فرما رہا ہے قلم کی قسم، اور قلم کے ذریعے جو چیز لکھی جاتی ہے اس کی قسم. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ قسم کھا کر کے مقسم علیہ کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے حبیب آپ پاگل نہیں ہیں. کفار مکہ کہتے تو پاگل آدمی ہے، اول فول بکتا ہے، پاگل ہے، یہ مجنون ہے. تو مقسم بھی کیا ہے؟ قلم اور کتابت. اور مقسم علیہ کیا ہے؟ میرے حبیب اللہ کی نعمت آپ کے اوپر ہے، جس نعمت کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہیں. تو پاگل کی نفی کرنے کے لیے، جنون کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قلم اور
قلم سے لکھی گئی چیزوں کی قسم کھائی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قلم لکھتی ہے. کیا لکھتی ہے؟ ہسٹری لکھتی ہے. جی ہسٹری لکھتی ہے. اب تک جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں جس کا تعلق تاریخ سے ہے، تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کب واقع ہوئی اور کب کیا ہوا. ہمیں یہ ساری چیزیں ہسٹری سے معلوم ہوتی ہیں، علم تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں. اور تاریخ کو لکھتا کون ہے؟ قلم لکھتی ہے. جی جی جی. اللہ یہ فرما رہا ہے تم میرے محبوب کو پاگل سمجھ رہے ہو، پاگل کہہ رہے ہو. جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لو. کبھی دیکھا ہے تاریخ میں کہیں لکھا ہوا دکھا دو کہ کسی کتاب کے اندر ہسٹری کے لکھا ہوا ہو کہ کوئی پاگل آدمی ہے اور اس پاگل کے ارد گرد دنیا کے تمام عقل مند لوگ جمع ہوں. حضرت ابو بکر آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ کے پاس ہیں، اور حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں. اور سیاستدان لوگوں میں کون ہے معلوم ہے؟ عمر ابن عاص ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. اور دنیا میں اتنا بڑا سیاستدان آج تک آیا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن عاص بہت بڑے سیاستدان دہات العرب میں سے ہیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت امیر معاویہ، یہ دنیا کے بہترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہیں. کسی پاگل کے ارد گرد سیاستدان لوگ جمع ہوتے ہیں، عقل مند لوگ جمع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کہیں دکھا دو تاریخ میں کسی نے لکھا ہو کہ ایک پاگل کے ارد گرد عقل مندوں کا پورا ہجوم ہو. اللہ اکبر. نبی کر دی گئی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ. اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کسی کے پاس اخلاق ہوتے ہیں، کسی کے پاس اخلاق ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میرا نبی اخلاق کو سواری بنائے ہوئے ہے. جی کیا کیا لعلی خلق عظیم کے اوپر ہیں آپ. گویا آپ اوپر ہیں تو خلق عظیم یعنی عظیم اخلاق آپ کی سواری ہے، اور آپ اس سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سواری جو ہوتی ہے وہ سوار کے قبضے میں ہوتی ہے. جی تو گویا کہ اخلاق عظیمہ سے آپ متصف نہیں، اخلاق عظیمہ آپ کی سواری ہے، اس پر آپ سوار ہیں، اور اخلاق عظیمہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے کہ وہ سواری ہے آپ کی. جی اتنی لوگوں نے بڑی تعریفیں کی آج تک دنیا میں، بڑی بڑی نعتیں پڑھی گئیں. جی نبی کی شان میں بہت کچھ لکھا گیا. ناصرین نے نثر لکھی، شعراء نے اشعار لکھے، نعت خانوں نے نعتیں پڑھی. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام نعتیں نبی کی شان میں جو لکھی گئی اور پڑھی گئی ایک طرف کر دی جائیں، اور ایک آیت کریمہ ایک طرف کر دی جائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بھاری ہے یہ تعریف ان تمام نعتوں کے اوپر. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. هذا كلام عجیب. جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے اے کفار مکہ، اے مشرکین، اللہ نے تم کو دولت دے رکھی ہے، نعمت دے رکھی ہے. جانتے ہو اگر ان نعمتوں کی تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے یہ نعمتیں اس طرح چھین لے گا جیسے باغ والوں سے اس نے نعمت چھین لی تھی. آگے باغ والوں کا واقعہ ہے. فرمایا گیا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا. ہوا کیا تھا، کسی زمانے میں ایک بڑا ہی سخی شخص تھا، اس کا ایک باغ تھا. جب باغ میں پھل آتے
تو جب وہ پھلوں کو توڑنے کے لیے جاتا تو ساتھ میں مسکینوں کو لے جاتا تھا، بلا بلا کر کے، چلو 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 چلو، فقراء اور مساکین اور غربا کو اپنے ساتھ باغ میں لے جاتا اور اس کے 3 حصے کرتا پھلوں کے، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا اور ایک حصہ فقراء کو دے دیتا، غریبوں کو دے دیتا، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں تقسیم کر دیتا۔ یہ اس کا طریقہ تھا۔ جب وہ مر گیا تو بیٹے جو تھے، 3 بیٹے تھے اس کے، اوسط سے پتہ چلتا ہے کہ 3 بیٹے تھے، ایک بیچ والا تھا۔ نے کہا ہمارا باپ پاگل تھا۔ ہاں، آج جو نئی نسل ہے وہ باپ کو پاگل ہی سمجھتی ہے، ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ جس باپ نے تم کو انگلی پکڑ کر چلایا ہو، چلنا سکھایا ہو، اس باپ کو کہتے ہو کہ ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ جس نے انگلی پکڑ کر چلایا تمہیں۔ تو خون کا آخری قطرہ بھی اگر لگے، ضرورت پڑے، تو باپ خون کا آخری قطرہ تک دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابا کو کیا سمجھتا ہے؟ بولے باپ کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ جب باغ میں پھل آیا تو چلے، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چلے اور دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے، چپ چپ دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے تاکہ فقیر لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہو گیا تھا پھل پک گیا ہے، تو باپ کی طرح بیٹے بھی ہمیں لے جائیں گے۔ یہ لوگ چپ کے چلے، نیت تو خراب ہو گئی تھی جی، نیت خراب ہو گئی تھی۔ بچو نیت کی خرابی سے۔ اب یہ تینوں جب باغ میں پہنچے تو دیکھا باغ ہے ہی نہیں۔ بولے ایسا تو نہیں کہ راستہ بھول گئے، انا لضالون، لگتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ احساس ہوا بل نحن محرومون، راستہ بھٹکے نہیں ہے بلکہ ہم محروم کر دیے گئے نعمت سے محروم کر دیے گئے۔ اب کہہ رہے قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے افسوس ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ تو ان کو متنبہ کیا گیا کہ اللہ نعمتیں دے تو نعمت کا شکریہ ادا کرو، اور نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو جی، غربا اور مساکین کو نہ بھولو جی، ورنہ تمہارا حال وہی ہونے والا ہے جو اصحاب الجنہ کا ہوا ہے جی۔ ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اللہ، فرشتے اللہ کا حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان تک جاتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ فاصلہ اگر کوئی دوسرا طے کرے تو 50,000 سال لگیں گے، جس کو یہ فرشتے ایک دن میں طے کرتے ہیں۔ اللہ کیا اسپیڈ ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسے راکٹ نہیں بنا سکی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، حضرت جبرائیل کے 600-700 پر ہیں۔ اب بتائیے 2 پر ہوتے ہیں پرندے کے، کتنی تیزی سے ڈائیو کرتا ہے، بتاؤ 2 پر ہیں، اور جبرائیل کے 600-700 پر ہوں تو اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم ون ڈے کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ ہمارا ایک دن، ان کا ایک دن، ہمارا 50,000 سال، 50,000 سال۔ اس کے بعد ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن
آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، یہ پہلے بھائی کیوں ہے؟ جب باپ مرتا ہے نا تو حصہ لینے کے لیے وراثت میں سب سے پہلے یہ آستین چڑھا کے آتا ہے، میرا حصہ اتنا ہوتا ہے، یہ پہلے آ جاتا ہے. اس کے بعد وصاحبتہ وبنیہ، محترمہ ان کی شاپنگ، ان کا خرچہ، ان کے میک اپ. آدمی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. جی چلو یہ بھاگ رہی ہیں، یہ بھاگ رہی ہیں کہ شوہر کہیں دیکھ نہ لے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی پہلے بھاگے گا. اس کے بعد وصاحبہ، بیوی بھاگے گی. اس کے بعد بیٹے جن کے پیچھے آپ نے سب کچھ لگا دیا ہے اس دن کام نہیں آئیں گے، سب بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، بیوی بھاگے گی. دیکھیں سب ایک طرف سے. جی تو وہاں امہ وابیہ ہے. یہاں دیکھیے قرآن حکیم کی بلاغت دیکھیں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. جی ساری دوستیاں ختم. يُبَصَّرُونَهُمْ، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ میرا دوست ہے، دنیا میں میرا یہ جگری دوست تھا اور کہتا تھا کہ میں تیرے لیے جان بھی دے دوں گا. ایک گہرا دوست ایک گہرے دوست کو پوچھے گا نہیں. جی یبصرونہم، جبکہ ایک دوسرے کو وہ دیکھیں گے. اللہ فرما رہا ہے یود المجرم، ایک ہوتا ملزم ایک ہوتا ہے مجرم. مجرم وہ ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو. ملزم اس وقت تک ملزم ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو، اور تمام گواہوں اور بیانات کی روشنی میں اگر جرم ثابت ہو جائے تو وہ مجرم ہے، کرمنل ہے وہ. جی اب جرم ثابت ہو گیا، اب اسے جہنم میں ڈالا جانا ہے. تو لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، عجیب بات تو یہ ہے کہ جو آخر میں تھا اس کو یہاں پہلے لایا گیا ہے. دیکھو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، 5ویں نمبر پہ ہے کون؟ بیٹا. یہاں پہلے لایا گیا ہے بیٹے کو. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جو بعد میں تھا 5ویں نمبر پہ، یہاں پہلے نمبر پہ لے آیا گیا اس کو. بندہ کہے گا میرے رب میرے بیٹے لے لے، سب کے سب مجھے چھوڑ دے. اللہ میرے بیٹے لے لے، مجھے چھوڑ دے. وصاحبتہ، میری بیوی لے لے، اس کو دیتا ہوں میں فدیے میں، مجھے چھوڑ دے. واخی، میں اپنا بھائی دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے. وفصیلتہ التی تؤوی، فصیلہ العشیرہ، پورا خاندان دے دیتا ہوں میں، مجھے چھوڑ دے. اور پورے خاندان کی بات نہیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کائنات کی پوری چیزیں دے دیتا ہوں میرے رب، مجھے چھوڑ دے. کلا، اللہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں. اس سے آسان چیز دنیا میں تم سے کہی گئی تھی کرنے کے لیے، تم نے نہیں کیا. آج پوری کائنات دینے کے لیے تیار ہو. کلا، ہرگز نہیں. اچھا غور کرو وہاں کیا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اور باپ. یہاں کیا ہے؟ یہاں ماں باپ کا تذکرہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ لیما وائی. وہاں یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، بیٹوں سے بھاگے گا. یہاں امہ وابیہ کا تذکرہ نہیں ہے یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صرف بھاگنے کی بات ہے، یہاں فدیے کی بات کہی جا رہی ہے. فدیے کی بات ہے. میرے رب میرے بیٹے لے لے، میرے رب میری بیوی لے لے، میرے رب میرے بھائی لے لے، خاندان لے لے، دنیا کی تمام چیزیں لے لے، مجھے چھوڑ دے. ماں باپ، یہ ماں باپ کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہو جائے گا. تیری اوقات ہے تو اپنے ماں باپ کو فدیے میں دے کہ میرے ماں باپ کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ آدمی اس وقت جرات نہیں کرے گا کہ میرے ماں باپ کو لے لو اور مجھے چھوڑ دو. یہ ماں باپ کی عظمت بیان کی گئی. اللہ غصے میں آ جائے گا کہ جس کے اوپر احسان کرنا میں نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، تم اس کو فدیے میں دینے کی بات کر رہے ہو. ماں باپ کو فدیے میں دے گا، تیری اوقات ہے. یہاں امہ وابیہ کا تذکرہ نہیں آیا. ماں باپ کی یہ عظمت ہے. اللہ
جب بھاگنے کی بات آئی تو ماں باپ کا تذکرہ ہے، لیکن فدیے میں دینے کی بات آئی تو یہ ماں باپ کے حق میں سوء ادب تھا، بے ادبی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا تذکرہ یہاں پر نہیں فرمایا. جی یہ قرآن حکیم ہے. اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ ہے سورہ نوح میں. کیا پیاری بات کی گئی ہے. جب تک نبی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے ایسا عذاب نہیں آتا کہ پوری قوم تباہ کر دی جائے، بالکل نہیں. عام عذاب آتا ہی نہیں ہے، چھوٹے موٹے عذابات آتے رہتے، لیکن جب تک نبی اپنی قوم میں رہتا ہے تو اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی موجودگی میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس قوم کے اوپر تمام نافرمانیوں کے باوجود عذاب عام نہیں آتا کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے. جی جب تک نبی موجود ہوتا ہے اس بستی سے نکال دیا جاتا ہے. جی اس کے بعد عذاب آتا ہے. نوح کو بٹھا دیا گیا کشتی پر، اس کے بعد عذاب آیا ہے. حضرت لوط سے کہا گیا صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے، صبح سے پہلے نکل لو، اور نکلنے کے وقت پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. جی 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 اس لیے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کیا جانے والا ہے. لہذا جب قوم کو تباہ کیا جاتا ہے تو نبی کو نکال دیا جاتا ہے اور نبی کے ماننے والوں کو، اس کے بعد عذاب آتا ہے. جی تو جب تک نبی موجود ہو تو نبی اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس وقت قوم کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو اللہ کا عذاب عام نہیں آتا. عذاب عام کا مطلب ایسا عذاب جو پوری قوم کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، ایسا عذاب نہیں آتا. لیکن نبی چلا جائے تو صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ عذاب نہ آئے، عذاب عام، استغفار. جی اللہ سے معافی مانگنا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ اکبر. حضرت نوح نے فرمایا تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو. جی نبی کی جگہ لے رہا ہے، یہ مرتبہ ہے استغفار کا. اللہ کتنا بڑا مرتبہ ہے استغفار کا، اللہ سے معافی مانگنا. تو نبی جب دنیا سے چلا جائے تو اس وقت عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ استغفار کرتے رہیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. جی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. معافی مانگو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. نہیں مانے یہ لوگ، نبی نے بد دعا کر دی اور پوری کی پوری قوم غرقاب ہو گئی. جی اس کے بعد سورہ جن ہے. جنوں کے بارے میں آپ جان لیں کہ سورہ جن ہے. جن ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ الجن موجودون. جی جن موجود ہیں، ہاں جن موجود ہیں. ایک بات تو یہ معلوم اس لیے کہ سورہ جن ہے، اللہ فرما رہا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی پیدا کیا، اور دونوں مکلف ہیں، دونوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جن موجود ہیں، الجن موجودون. ایک بات تو یہ معلوم ہے. اور الجن خلقت من النار. انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتے نور سے. جی پہلی بات تو معلوم الجن موجودون، جن کا وجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں، عدم رویت، عدم وجود کا مستلزم نہیں. آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں. روح کو آپ نے کہاں دیکھا ہے لیکن وہ موجود ہے. لہذا عدم رویت، عدم وجود کا مستلزم نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا نہیں تو وہ ہے ہی نہیں وہ. جی تو جن اگرچہ دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ہیں. اور سورہ اعراف میں کہا گیا انہو، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے. انہو یراکم ہوا وقبیل، ان کا پورا قبیلہ اور وہ تم کو دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھتے. ایک چیز اور کہ جن میں جیسے دنیا میں انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں، مومن اور کافر، ایسے ان میں بھی مومن اور کافر ہیں، جنوں میں بھی. فَمِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ وَمِنْهُمْ كَافِرُونَ. اچھا ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہبی کی تعلیق ہے اس حدیث کے اوپر، یہ صحیح حدیث ہے، اور ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں. جی جنوں کی 3 قسمیں. پہلی قسم صنف لہم اجنحہ، ان کے پر ہیں، یطیرون فی الہوا، ہوا کے اندر اڑتے ہیں وہ. تو ایک قسم تو یہ ان کے پر ہیں، غالباً انہی کی بچیوں کو، انہی کی بیویوں کو پریاں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اڑتے ہیں. یہ پوری قسم اڑنے والی ہے. لہم اجنحہ، ان کے پر ہوتے ہیں، اور یطیرون فی الہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہوا میں اڑتے ہیں. ایک قسم تو یہ ہے. اور دوسری قسم حیات و کلاب، کتے اور سانپ. یہ سانپ کی شکل میں رہتے ہیں، کتے کی شکل میں رہتے ہیں. جی 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 یہ دوسری قسم ہے. حیات و کلاب، کتے اور سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں. اور تیسرے
یحلون ویزعنون، آباد کرنے والے اور کوچ کر جانے والے. جی گزر رہے ہیں، آپ کا گھر دیکھا خالی پڑا ہے، آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہرتے نکل لیتے ہیں، لیکن اگر پسند آ گیا تو ٹھہر جاتے ہیں. ہاں یحلون ویزعنون. سارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، کہیں ایسے گزر رہے ہیں، کسی گھر کو دیکھا خالی والی پڑا ہے، آ جاتے ہیں یحلون، لیکن کہتے چلو بھائی نکل چلتے ہیں. ویزعنون کوچ کر جاتے ہیں. آباد کرنے والے یحلون، ویزعنون اور کوچ کر جانے والے، لیکن کبھی کبھی ٹھہر جاتے ہیں، پھر یہی تکلیف پہنچاتے ہیں. لہذا سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ گھروں میں سورہ بقرہ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیاطین نہیں رہتے، اور اسی طریقے سے اس گھر کے اندر جادو اگر ہے تو جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ سلسل پڑھی جائے. تو جنوں کی 3 قسمیں. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل، مزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا، لحاف اوڑھنے والا، رضائی اوڑھنے والا. جی اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا یا ایھا النبی قم اللیل الا قلیلا، اے نبی آپ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھیے. نبی نہیں کہا گیا، مزمل کہا گیا. آدمی چادر اوڑھ کے سو رہا ہو، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب جو چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہو، میں بولتا ہوں نا اے چادر اوڑھنے والے، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں بولوں کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھ تو اپنی چادر کو پھینک دے گا اٹھا کر. جی اپنا لحاف پھینک دے گا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، مجھے معلوم ہے. لہذا میں تیری اس صفت کے ساتھ تیرا ذکر کر رہا ہوں، یا ایھا المزمل. یعنی اگر میں تجھ سے کہوں اے چادر کے اوڑھنے والے، تو چادر اوڑھ کر آدمی ایک تو سوتا ہے اور دوسرے بستر پر رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر میں کہہ دوں مزمل تو لحاف بھی اپنا چھوڑ دے گا اور بستر بھی اپنا چھوڑ دے گا اور میری عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اللہ، اس وجہ سے یا ایھا النبی نہ کہہ کر یا ایھا المزمل کہا گیا. اور قم اللیل، تہجد کی نماز کی فضیلت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روایت انہی سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ مسلم شریف میں لائے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد. پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہ صرف مہینے پر پڑھتے ہو؟ لازم پکڑو اس کو، لازم پکڑو. اور ایک دفعہ عادت پڑ جائے نا تو جیسے بھوک لگتی ہے تو کھائے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، عادت پڑ جائے تو جب تک پڑھ نہیں لوگے نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی. تجربہ کر کے دیکھو. جی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت اٹھیے اور نماز پڑھیے. اچھا، اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. آپ نے دیکھا کیسا پڑھتے ہیں قرآن؟ گڑبڑ گڑبڑ یا ملون، گڑبڑ گڑبڑ تا ملون یا ملون ضالین. کیا پڑھ رہا ہے بھی؟ یا کہا جا رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ. اور جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ جیسے تو ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں قرآن کو پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور چڑھتا جا. رتل ورتقب، ترتیل کے ساتھ پڑھ ٹھہر ٹھہر کر اور چلتا چلا. جہاں والناس کہا تو نے وہی تیری منزل ہے. جی اللہ، ورتل القرآن. ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنا چاہیے؟ وجہ ٹھہر ٹھہر کے کیوں پڑھنا چاہیے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر جب پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لو، کیا مطلب سمجھ رہے ہو آپ؟ تو رتل کے اندر، ترتیل کے اندر تفہیم داخل ہے، فہم داخل ہے، آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. اب امام رونے لگتا ہے تو پیچھے رونے لگتے ہیں. یہ رونا کا ہے؟ اس کو دیکھ کر آپ رو رہے ہیں، اس کے رونے کو دیکھ کر رو رہے ہیں آپ. رونا 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک آدمی اللہ کے لیے روئے، یا کسی کو روتے دیکھ کر آدمی رونے لگتا ہے. جی رونے کی ایک قسم ہے خود رونا، دوسرے کو روتے دیکھ کر کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ جی تو ترتیل کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ کہ سمجھ رہا ہے وہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو ترتیل کے اندر
فہم بھی داخل ہے، سمجھنا بھی داخل ہے. اچھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم ان قریب آپ کے اوپر قول ثقیل ڈالنے والے ہیں. جی، قول ثقیل داخل. قول ثقیل کا مطلب ہوتا ہے بھاری بات، اور بھاری بات سے مراد قرآن حکیم ہے. یعنی قرآن حکیم بہت وزنی چیز ہے، ثقیل ہے. قولاً ثقیلا، اور یہاں تو قول ثقیل کہا گیا قرآن کو. اور سورہ انسان میں، سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم ثقیل کہا ہے. یہاں ہے قولاً ثقیلا اور وہاں کہا ہے یوماً ثقیلا. مفسر لکھتا ہے اگر یوم ثقیل سے بچنا ہو تو قول ثقیل کو پکڑ لو. جی، اس لیے کہ قیامت کا دن یوم ثقیل ہے، بہت بھاری دن ہے، ثقیل، اور قرآن قول ثقیل ہے. لہذا یوم ثقیل سے اگر بچنا چاہتے ہو تو قول ثقیل کو پکڑ لو، قرآن حکیم کو پکڑ لو. جی، یہ بات کہی. قیامت کی ہولناکی بتائیے. اتنا ہولناک ہوگا قیامت کے دن کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے دیکھ کر. اللہ، دودھ پلا رہی ہوگی ماں اپنے بچے کو، دودھ پلاتے ہوئے اتنی ہولناک ہوگی قیامت کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہے ہوگے پھینک دے گی اٹھا کے، پریشان ہو جائے گی. اور اس سورہ کریمہ کا اختتام سب سے بڑے ذکر کے ساتھ ہو رہا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورہ مزمل ختم. اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے. مزمل سے شروع ہوتا ہے اور استغفار کے اوپر ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی صفت غفور اور صفت رحیم کے اوپر اس سورہ کریمہ کا اختتام ہوتا ہے. سورہ مدثر میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر. وہاں کیا کہا گیا تھا سورہ مزمل میں جیسے پہلے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل، اے چادر کے اوڑھنے والے، کمبلی کے اوڑھنے والے، رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھ. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا. لوگوں کو ڈرانے میں کتنا پرابلم ہے آپ کو معلوم ہے؟ حق بات کہنا، لوگوں کے پاس حق بات لے کر جانا کتنی پریشانی ہے. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے انذار کرنا، ڈرانا، اس سے پہلے تربیت ہونی چاہیے. بغیر تربیت کے نہیں ہوتا، یہ توشہ ہونا چاہیے اس کے لیے. تو گویا کہ نماز تہجد در حقیقت یہ توشہ ہے انذار کا. یعنی الاول زاد للثانی، پہلا توشہ ہے دوسرے کے لیے. یعنی آپ اگر تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو آپ جب لوگوں کو سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، تو آپ کے اوپر بہت بھاری پڑے گا یہ. لہذا اس کی ٹریننگ ضروری ہے. لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات بولنا ٹریننگ ضروری ہے، اور سب سے بہترین ٹریننگ ہے تہجد. اس وجہ سے وہاں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل، یہاں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر. یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر انذار کرنا. اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تہجد کے ذریعے ٹریننگ لیں. اس لیے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو بغیر ٹریننگ کے نہیں ہوتا. آپ کہیں جا رہے ہیں کسی کو ڈرانے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے نا. تو تہجد کے ذریعے پہلے ٹریننگ دی گئی، پھر کہا گیا قم فانذر. جی، ٹریننگ ہے وہ. سورہ قیامہ میں ایک عجیب بات کہی گئی کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. دیکھو یہ یوم القیامہ، اس پر دلیل لائی گئی ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کا جو ضمیر ہوتا ہے نفس لوامہ جب تک زندہ ہے ملامت کرتا ہے،
کیا کر رہا تو نے یقیناً بہت بڑا گناہ کیا ہے. اندر سے بولتا ہے وہ, اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. آدمی جب گناہ کرتا تو اندر سے ضمیر بولتا ہے تو نے غلط کیا یہ, جی ضمیر جس کو کہتے ہیں. تو گویا کی نفس لوامہ یوم قیامت کے وقوع کی دلیل ہے کہ تمہارے جسم میں ایک عدالت ہے اور اس عدالت کا جج ہے نفس لوامہ, جو تم کو برائی پر ٹوکتا ہے. جب تمہارے اندر ہی ایک عدالت ہے اور اس عدالت کا ایک جج ہے نفس لوامہ, تو چھوٹی عدالت چھوٹے جج کو تو مانتے ہو, ایک بڑی عدالت اور ایک بڑے جج کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جی تو لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, گویا کہ وقوع قیامت کا دلیل نفس لوامہ ہے. نفس لوامہ اندر ایک جج ہے جو آپ کو برائی کے اوپر ٹوکتا ہے. تو گویا کہ آپ کے جسم میں ایک عدالت ہے, اس عدالت کے اندر ایک جج ہے نفس لوامہ. تو جب ایک چھوٹی سی عدالت میں چھوٹا سا جج بیٹھا ہوا ہے جی, تو ایک بڑی عدالت اور ایک بڑے جج کا انکار کیوں کر سکتے, کیسے کر سکتے ہو تم؟ اس کے بعد کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, اس لیے کہ قیامت کے برپا ہونے کے لیے, قیامت برپا ہوگی تو انسانوں کو زندہ ہونا ہے. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ اچھا بعد میں کہہ رہے ہو ہڈیوں کے جمع کرنے کی بات تو چھوڑو, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بنان کا مطلب ہوتا ہے پور. دیکھو یہ پور ہے, اس کو پور کہتے ہیں, ٹکڑا اس کا, یہ پور ہے, یہ دوسرا پور ہے, یہ ایک ایک یہ پوروں کے اوپر ہم تسبیح کرتے ہیں نا, یہ پور ہے برابر. اور تسویہ کہا گیا ان نسوی بنانا. تسویہ سمجھتے کیا ہے؟ تسویہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ میں جن اعضاء کو بناتا ہے وہ تسویہ ہے. جی جتنا پیر ہونا چاہیے پیر بناتا ہے, اور اسی کے برابر دوسرا پیر بناتا ہے, ہاتھ بناتا ہے, آنکھیں بناتا ہے, دل بناتا ہے, اور جتنے بھی اعضاء ہیں سب کو بناتا ہے وہ, برابر ہے, سب کو بناتا ہے. اچھا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں یہ پور بھی بناتے ہیں, یہ پور بھی جی, اور اس پور کا ایک پرنٹ ہوتا ہے, پرنٹ جی. تو تم زندہ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ ارے ہم زندہ کریں گے تو اسی تسویہ کے ساتھ جو تسویہ ہم نے تمہاری ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یعنی آدمی مر گیا, سڑ گیا, تو یہ فنگر پرنٹ بھی ختم ہو گئی نا. گوشت چلا گیا تو فنگر پرنٹ جو ہے یہ ختم ہو گئی, یہ فنگر پرنٹ بھی ختم ہو گئی نا, اس لیے کہ گوشت تو نکل گیا. اللہ فرما رہا ہے ہم تم کو پکڑیں گے کیسے؟ تمہاری فنگر پرنٹس کے ساتھ نا, تو تم ہو تو تمہاری فنگر پرنٹ کے ساتھ. تو زندہ کرنے کی بات تو چھوڑو, ہم تم کو اس طرح اٹھائیں گے جیسے ماں کے پیٹ میں تمہارا تسویہ کیا گیا تھا, بالکل فنگر پرنٹ بھی وہی ہوگی. جی فنگر پرنٹ بھی وہی ہوگی, ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی نسوی بنانا, ہم قادر ہیں اس بات پر کہ تمہاری پور کو برابر کر دے, تسویہ کر دے. تسویہ کا مطلب وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. جی ابھی آگے تشریح آ رہی اس کی. تو اللہ تبارک و تعالی فنگر پرنٹ, اور جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں, ایک انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے برابر نہیں ہوتی, ملتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے. اگر کئی ہوتے تو فنگر پرنٹس ملتی تھی, جی ایک کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مل جاتی تھی. لیکن جتنے بھی انسان ہیں, ہر انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہم لوگوں کا خالق صرف ایک ہی ہے. یہ اس کی توحید کی دلیل ہے. جی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. جی سورہ انسان میں فرمایا گیا جنت پوری کی پوری ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی ہم کمروں کو ایئر کنڈیشن کرتے ہیں, پوری جنت ایئر کنڈیشنڈ ہے. جہاں بھی جائیں گے اے سی لگی ہوئی ہے. نہیں فطری اے سی ایسے دیکھیں گے نہیں کہ اے سی لگی ہوئی ہے, تو چھپی اے سیاں سب رہتی ہیں, سب اے سی سب. اے ہے کیوں, کیسے معلوم ہوا؟ جی متکئین فیہا علی الارائک, وہ اپنے چھپر کھٹوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا,
نہ وہ زیادہ گرمی دیکھیں گے اور نہ زیادہ سردی. تو سردی اور گرمی کے بیچ میں جو کیفیت ہوتی ہے دیٹ از کالڈ اے سی. تو گویا کہ جنت پوری کی پوری ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی سورہ مرسلات ہے. سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو زمین ہے یہ سمیٹنے والی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. یہ سمیٹتی ہے زندوں کو بھی مردوں کو بھی. کیسے؟ آدمی جب گھر میں رہتا ہے زندہ رہتا ہے تو گھر اس کو سمیٹے رہتا ہے, جی محفوظ رہتا ہے. اور جب مر جاتا ہے تو زمین اس کو سمیٹے رہتی ہے. باہر پڑا ہوا ہو تو درندے اس کو کھا لیں گے. اللہ اکبر. جی اگر آپ اپنے گھر میں نہ ہو تو دوسرا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نا, اور ایسی لاش آپ کی باہر پڑی ہوئی ہو تو درندے اس کو کھا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے. جب زندہ رہتے ہو تو تمہارا گھر تمہیں سمیٹے رہتا ہے, محفوظ رہتے ہو, اور جب تم مر جاتے ہو تو قبر تمہیں سمیٹ لیتی ہے کہ تمہیں درندے نہ کھا جائیں. تو یہ ستر ہے ایک طریقے کا. جی زمین ایک طریقے کی ستر ہے. جی اور دلیل دی گئی باس بعد الموت کی کہ دیکھو جتنے لوگ مرتے ہیں سب زمین کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. جلا دو تب بھی راکھ جو ہوتی ہے زمین کے اندر ہی چلی جاتی ہے. سب زمین کے اندر ہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے, سب زمین کے اندر ہے. اچھا گویا جتنے لوگ مرے چاہے ان کو زمین میں ڈال دیا گیا چاہے جلا دیا گیا وہ بھی زمین میں چلے گئے تو زمین کا حمل ٹھہر گیا. جی 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 آپ نے کھودا نا اسے, وہ پیٹ ہی کی طرح ہوتا ہے نا قبر کا معاملہ. قبر سے کھودتے ڈال دیا آپ نے, اوپر سے برابر کر دیا. جی تو یہ ماں کے پیٹ ہی کی طرح تو ہے, قبر ماں کے پیٹ ہی کی طرح ہے. آپ نے قبر میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. دس از دا گریو, قبر ہے یہ. اور جب آپ نے قبر میں اس کو ڈال دیا گویا زمین کا حمل ٹھہر گیا, بوجھ ہے وہ. اور جب اللہ اسرافیل کو حکم دے گا کہ سور پھونک دیا جائے تو زمین اپنے حمل کو باہر نکال دے گی. گویا زمین سے حمل کب باہر نکلے گا؟ جب سور پھونکا جائے تب. جی زلزلہ آ جائے گا تب. جب زلزلہ آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, سور پھونکنے پر زمین کو جب یہ سور کھڑکھڑائے گا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی, اپنے حمل کو باہر نکال دے گی. جی زلزلے کے بعد ایسے ہی جب عورت کا حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بدن کے اوپر ایک زلزلہ آتا ہے اور زلزلے کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, بالکل زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے. جی تو اس طرح زمین میں اور قبر میں اور عورت کے حمل میں اور عورت کے پیٹ میں مماثلت ہے بڑی حد تک. جی وہاں بھی زلزلہ ہوتا ہے تو بچہ باہر آ جاتا ہے, اور وہاں زمین کے اوپر جب زلزلہ آتا ہے تو مردے قبر سے باہر نکل پڑتے ہیں. جی اور دونوں کے لیے زلزلہ ضروری ہے. ماں کے پیٹ سے بچے کے نکلنے کے لیے درد کا زلزلہ ضروری ہے. جی اور زمین سے مردوں کے نکلنے کے لیے اسرافیل کے سور کا زلزلہ ضروری ہے. زلزلے دونوں کے اوپر آتے ہیں تب کوئی چیز باہر نکلتی ہے. آسانی سے کوئی چیز باہر تھوڑی نکلتی. سورہ نبا شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر ایک خاص بات یہ بتائی گئی ہے, پورا قیامت کا بیان ہے, قیامت کا بیان چل رہا ہے. ایک تابعی ہیں, انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت کون سی ہے. جی ان سے پوچھا گیا کہ قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت کون سی ہے, شدید سخت ڈرا دینے والی. بولے یہ آیت ہے. کون سی؟ فذوقوا, عذاب چکھو, فلن نزیدکم الا عذابا, ہم عذاب کو بڑھاتے جائیں گے. عجیب بات, ایک عذاب میں تو ہے ہی وہ, پھر عذاب بڑھ رہا ہے, پھر عذاب بڑھ رہا ہے, پھر عذاب بڑھ رہا ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب.
آدمی کے بدن کا چمڑا جب جل کر کے پگھل کر کے گر جائے گا تو جیسے ہی پورا چمڑا گرے گا نیا چمڑا اس کے بدن پر آ جائے گا تاکہ عذاب چکھتا رہے. تو گویا کہ چمڑے گرتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے, گرتے جائیں گے چڑھتے جائیں گے, تو عذاب کے اندر زیادتی ہوتی ہے نہیں. فذوقوا, عذاب چکھو, فلن نزیدکم الا عذابا, ہم عذاب کو بڑھاتے جائیں گے. کہ سب سے ڈراؤنی اور سب سے سخت آیت کریمہ یہی ہے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. آخر میں کہا گیا کہ جس دن آدمی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. سفیان ثوری کہتے ہیں یہ کب کہے گا؟ جب تمام جانوروں کو اللہ جمع کرے گا اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس کا بدلہ بھی دلوائے گا. جی, ایک سینگ والی بکری نے ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مار دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے. وہاں ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر. اور اس کے بعد جب بدلہ دلا دیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ. کیا حکم ہے, کیا پاور ہے اللہ. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں معلوم ہے آپ کو, ہاتھی, شیر, جن کو دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے. سب کا بدلہ دینے کے بعد رب تعالیٰ کا حکم کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ. پاور دیکھ رہے ہیں آپ رب تعالیٰ کا. اللہ, کتنے جانور ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جتنے جانور خشکی پر ہیں اتنے جانور تری میں ہیں, بحر میں ہیں. بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ دریا میں جتنی مخلوق ہے دریا میں اور زمین پر جتنی مخلوق ہے, دریا میں مخلوق بالمقابل زمین کے اوپر کے زیادہ ہے. جی, وہاں اگر انسان دیکھنا ہے تو انسان مائیون, جل پری. جی, وہاں مذکر ہے مؤنث ہے, انسان کی طرح. جتنی شکل کے دنیا میں اوپر زمین کے اوپر جتنی شکل کے حیوانات ہیں, جاندار ہیں, اس سے زیادہ پانی کے اندر ہیں, اتنی ہی شکل کے. اللہ, اور اللہ سب سے کہے گا کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ. پاور دیکھ رہے ہیں رب تعالیٰ کا, یہ عظمت ہے. کاش رب تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوتی لوگوں کو تو یہ جو جا جا کر کے اس آستہ کے اوپر اس آستہ کے اوپر اپنا سر پٹکتے ہیں, در حقیقت تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا, تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں جانی کہ تم اللہ سے مانگنے کے بجائے دیگر آستانوں کے اوپر جا کر کے اپنا سر پھوڑتے ہو جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہ خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کاش تمہیں تمہارے رب کی عظمت معلوم ہوتی. اتنی مخلوقات ہیں. بدلہ دینے کے بعد اللہ فرمائے گا کونوا ترابا, سب کے سب مٹی ہو جاؤ, سب مٹی ہو. جب دیکھے گا کافر کہ جانور سب بہائم مٹی ہو گئے تو تمنا کرے گا فَيَقُولُ الْكَافِرُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. جب ان کو مٹی ہوتا دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا, کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. جی, اس کے بعد سورہ نازعات ہے, بہت عجیب و غریب سورہ ہے. جی, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کی جان کو ڈوب کر نکالتے ہیں. یعنی ہماری جان بڑی گہرائیوں میں ہے, ایک ایک نس میں ہے لگتا ہے, اس لیے کہ فرشتوں کو ڈوبنا پڑ رہا ہے. غرق, والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کی روحیں نکالتے ہیں بہت ڈوب کر کے. فرشتوں کو ڈوبنا پڑ رہا ہے, ڈوب کر کے نکال رہے ہیں. اور نزع کا مطلب ہے جھٹکا دینا, اسے جھٹکا. نزع کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے سے کوئی چیز نکالنا. اس کا مطلب ہے جو کافر روح ہوتی ہے, اب جیسے بچہ کوئی چیز لیے ہوئے ہو اور دوسرا بچہ اس کو چھیننے لگے, میرے ہاتھ میں کوئی ٹوائے ہے اور دوسرا بچہ اس کو چھین رہا ہے اور میں اس کو کھینچ رہا ہوں, وہ اس کو کھینچ رہا ہے, تو گویا کہ جان نکلنے کی موڈ میں نہیں ہوگی, نکلنا نہیں چاہے گی. فرشتے کہیں کہاں بھاگ رہی ہے, چل نکل, اور جھٹکے کے ساتھ اس کو باہر نکل, ڈوب کر اس کو جھٹکے کے ساتھ باہر نکال لیں گے. نظم کھینچنا, اس کو جو سنیچ کھینچ کر کے اس کو نکال لینا. کافروں کا اور مومنوں کا والناشطات نشطا, اور ہم مومنوں کی روح کو انشوتا کی طرح نکالتے ہیں. یہ نشت کا جو لفظ ہے یہ انشوتا سے بنا ہوا. انشوتا کہتے ہیں ڈھیلی گرہ کو, لائک دیٹ.
like that. It is उनशूता, ढीली गिरा है, और ढीली गिरा को खोलना बहुत आसान है, इजी. लेकिन अगर इसी को सख्ती से लगा दिया जाए, गिरा ऐसे लगा दिया जाए, तो फिर मुश्किल है. फिर देर में इस चीज को खोला जाए. तो उनशूता कहते हैं ढीली गिरा को, और जब गिरा ढीली हो तो बड़ी आसानी से उसको खोला जा सकता है. रब्बे ताला फरमा रहे वन्नाशिताति नश्ता, इनकी रूहें ऐसे निकाल ली जाएंगी जैसे ढीली गिरा को जल्दी से खोल लिया जाता है, जल्दी से इनकी रूह निकाल ली जाएगी. अल्लाह, वहां नज नहीं है, वहां नश्त है. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम. क्या कलाम है, बोले क्या कलाम. अल्लाह फरमा रहा है यौम तर्जुफुर राजिफा ततबउहा रादिफा. राजिफा कहते हैं पहला जब सूर फूंका जाएगा, यह राजिफा है. और ततबउहा रादिफा, उसके बाद दूसरा सूर है. ये दो सूर होंगे, एक सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे, और फौरन बाद दूसरा एक सूर फूंका जाएगा जिससे सब लोग जिंदा हो जाएंगे. दो सूर है, पहले सूर पर सारे लोग मर जाएंगे और दूसरे सूर के ऊपर सारे लोग खड़े हो जाएंगे. ततबउ मान बाद, उसके बिल्कुल मान बाद. और फिर जब उठेंगे तो दो हालतें होंगी. कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उनके दिल धड़क रहे होंगे, धड़ 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 धड़, पता नहीं क्या होने वाला है. वजफ़ा है, वाजिफा, वाजिफा है खाइफा है मुर्तइशा, डरे हुए होंगे, वो दिल कांप रहे होंगे. अब सारूहा खाशिया, पर निगाह झुकी हुई होगी. दुनिया में बहुत निगाहें उठा ली जी, ये वो जगह है जहां निगाहें झुकी होंगी और दिल डरे हुए होंगे. अल्लाह 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 अल्लाह. उसके बाद कहा गया जन्नत में आदमी कैसे जाएगा. अल्लाह फरमा रहा है व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा. ख्वाहिशात से आदमी अपने नफ्स को रोक ले, बस. कायदतुन असासी है, एक बुनियादी कायदा, एक बेसिक रूल. क्या है कि आदमी का नफ्स ये ख्वाहिशात की तरफ माइल होता है जी, गलत चीजों की तरफ जी. नफ्स का मैलान खराब चीजों की तरफ होता है जी. शरीयत किस लिए आती है, तकालीफ शरीय किस लिए, इसी नफ्स को कंट्रोल करने के लिए कि ताकि वो बुराई की तरफ माइल ना हो. तो तकालीफ शरीय जो हैं ये आती हैं तो ये नफ्स के ऊपर बहुत ही बार होती हैं, बोझ होती हैं जी. ततल्लब सब्र, और सब्र का तकाजा करती हैं. तकालिफुद्दीन कुल्लुहा मबनी अला सब्र. नतीजा ये निकला कि दीन की जितनी भी तकालीफ हैं, जो भी मुकल्लफात, ये जो चीजें आपको दी गई हैं, रोका गया है या हुक्म दिया गया, सारी चीजें ये मबनी है सब्र के ऊपर. फिर से बोलता हूं अच्छी तरह से, कायदतुन असासी है, एक बेसिक रूल, कि आदमी का नफ्स बुराई की तरफ मायल होता है. अब बुराई की तरफ मायल ना हो तो दीन आता है जी. तकालीफ शरइया, तकालीफ शरइया के आने का मकसद क्या होता है, नफ्स को कंट्रोल करना जी. और ये कंट्रोल करना दर हकीकत नफ्स के ऊपर बड़ा बोझ होता है जी, जो सब्र का तकाजा करता है. इसका मतलब तमाम तकालीफ शरइया या मबनीयतुन अला सब्र जी, इसका मंतकी नतीजा है. क़यामत के हौलनाके बताई जा रही है. क्या है, कहा गया कुतिल इंसानु मा अकफरा. कुतिला का मतलब होता है लुईना, लुईना का मतलब लानत. जैसे हम लोग बोलते हैं कुतिला मा अखबसा, अरे तेरा सत्यानाश हो, तू कितना खबीस है, बोले है. हम लोग बोलते हैं ना कुतिला मा अखबसा, यानी लानत हो तेरे ऊपर, तू कितना खबीस है, बोले. तो कुतिलल इंसानु मा अकफरा, लानत हो इंसान के ऊपर, कितना नाशुक्र है वो, किस कदर नाशुक्र है वो. और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वो क़यामत का मंजर, आदमी अपने भाई से भागेगा, माँ से भागेगा वगैरह, फरमाया गया सूरे तकवीर में इज़ा शम्स कुव्विरत, सूरज को लपेट दिया जाएगा. लपेटना किस तरह, ऐसे लपेट दिया जाएगा. अब जो किसी चीज को अगर लपेट दिया जाए जी तो उसकी रोशनी कहां जाएगी, लपेट दिया जाएगा उसको. इज़ा शम्स को, अच्छा इज़ा और इन में फर्क है. इज़ा मक्तू व इन मुहतमल. जहां इज़ा का लफ्ज आए वहां समझो
وہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا واقع ہونا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اذا زلزلت الارض، اذا مقطوع قطعی ہے وہ، یعنی زلزلے کا آنا قطعی ہے جی، قیامت کا آنا قطعی. یہاں بھی کہا گیا سورج کا بے نور ہونا قطعی ہے، ان نہیں اذا ہے، اذا للمقطوع قطعی چیز کے لیے آتا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو دیکھو اپنی جگہ کھڑے. کسی نے کہا کہ اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو سورہ تکویر پڑھ لے، قیامت اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی کہ قیامت کس طرح آئے گی. اس کو دیکھنا ہے اگر پریکٹیکلی تو یہ سورہ کریمہ دیکھ لے. اذا الشمس، اور اس کا انداز بیان اللہ اکبر، اذا الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا یہ انسان بول سکتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر، کیا کلام ہے یار، کیا کلام ہے. دنیا کا کوئی ڈائلاگ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا ڈائلاگ ہے، اور آخر تک وہی ہے. اللہ، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے نہیں رہیں گے، چلنے لگیں گے. اب گابھن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی. گابھن اونٹنی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس قیمتی چیز کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، بیکار گھوم رہی ہوں گی ایسے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. بکری بھی اور شیر بھی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. شیر بکری کو کچھ نہیں کہے گا جی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ایسے ڈرے ہوئے ہوں گے سب، یہ جانوروں کا حال ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور دریاؤں کو بھڑکا دیا جائے گا. اور دریا جب بھڑکا دیے جائیں، آگ لگا دی جائے دریا میں، سب کے سب سوکھ جاتے ہیں، دریا سوکھ جائیں گے سب جی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یا ایک مطلب اور بتایا گیا ہے کہ دریا جو ہے نا اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تشجیر کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھانا. تو سارے دریا، کوئی کھارا ہے کوئی میٹھا ہے، تو کھارا اور میٹھا یہ پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک انسین بیریئر ہوتا ہے. معلوم ہوتا کہ یہ میٹھا پانی ہے کھارا پانی ہے، ملتے نہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے پانی آپس میں مل جائیں گے اور فصارت بحرا واحدہ، ایک ہی سمندر ہو جائیں گے. تمام سمندر مل کر کے ایک سمندر ہو جائیں گے. اللہ. وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس دن لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن ہے جی. وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ اکبر، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. اللہ 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 اللہ. عرب والے جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تھی تو انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا. ایک صاحب کی غیر موجودگی میں، ایک صحابی کے، وہ بیٹی پیدا ہو گئی. جب وہ آئے تو بیوی نے ان کو بتایا نہیں یہ میری بیٹی ہے، اور کہتے تھے ہے پڑوس اڑوس کی وہیں سے آتی ہے. تو اسے بڑی محبت ہو گئی ان کو. اور کچھ دنوں کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کو اس بچے سے بڑی انسیت ہوگی تو بتا دیا یہ دوسرے کی بیٹی نہیں، تمہاری بیٹی ہے. بڑا خوش ہوا وہ. لیکن ایک دفعہ شیطان غالب آ گیا اس کے اوپر. پھر بیوی سے بتائے بغیر اس کو جنگل میں لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا. جب گڑھا کھود رہا تھا تو جب گڑھا کھودتے وقت مٹی اس کے چہرے پر آتی تو بچی کھڑی ہو کر کے اس کے چہرے سے، اس کے بالوں سے مٹی جھاڑتی رہتی. اور جب گڑھا کھود چکا تو اس نے بچی کو بڑی بے دردی سے اس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. رب تعالیٰ اس بچی کو کھڑا کرے گا اپنے سامنے. یہ زندہ درگور کرنے والا کون ہے؟ بھیجا اس کو میری بارگاہ میں. ایک بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے تو پرنسپل کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی آفس میں بلا کر ڈانٹتا ہے. اس ڈانٹ کا اتنا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ صرف اس کو تنبیہ ہوتی ہے. لیکن بچے نے جس کو مارا ہے اس کے دل کو سکون دینا ہے نا، تو پرنسپل اس لڑکے کو بھی بلاتا ہے، کیوں مارا تو نے. جی اس میں کیا ہوتا ہے، اس لڑکے کے اوپر تبکیت ہے، زجر و توبیخ، ڈانٹنا ہے، اور دوسرے کے لیے تطیب ہے، اس کے دل کو سکون ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جانی اور مجنا علی، یہ زندہ گاڑنے والا اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی دونوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا. پوچھے گا کہ خطا کیا تھی تیری، اللہ تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا. نبی سے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ زاروں خطار رونے لگے. تجھے بالکل رحم نہیں آیا.
بچی کو زندہ درگور کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے عورتوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، شاید دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت دے سکے۔ ہماری ایک بہن نے شاید کل اپنے سارے زیورات اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے سب مسجد کو دے دیا۔ تقریباً 2.5-3 لاکھ کے زیورات تھے، ایک جھٹکے میں دے دیے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اس بہن کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کہ سونے کی محبت عام طور پر لڑکیوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا یہ 2.5-3 لاکھ کا زیور مسجد کو دے دینا در حقیقت دلیل ہے اس بات کی کہ وہ خاتون اپنے رب سے بہت محبت کرتی۔ اللہ اس محبت کو قائم رکھے۔ اس لیے کہ زندگی کا حاصل ہی ہے یہ کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرے۔ دنیا کی محبت باغرض ہوتی ہے، ہر محبت کے اندر ایک غرض ہوتی ہے۔ بیٹے کو باپ سے غرض ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے غرض ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے۔ تو یہ سب سچی محبت کے لائق نہیں، اس لیے کہ جو محبت غرض سے وابستہ ہو در حقیقت وہ محبت حقیقی نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں آپ کو کس طرح بنایا ہے، 3 تاریکیوں کے اندر، اس سے زیادہ آپ سے کون محبت کر سکتا ہے؟ جہاں نہ ماں کا دخل ہے، نہ باپ کا دخل ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا دخل ہے، آپ کو ایک خوبصورت پری جیسی شکل دے کر کے باہر نکالتا ہے۔ سچ مچ جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح وہی سچی محبت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی سچی محبت کے لائق نہیں۔ اس لیے کہ دنیا کی جتنی محبتیں سب باغرض ہیں، ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی۔ میرا رب ہر کام بے غرض کرتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو آپ اس سے محبت کر کے کوئی احسان تھوڑی کریں گے۔ اگر آپ محبت کریں گے تو آپ سے محبت کرے گا، تمہاری محبت کی ضرورت نہیں اسے۔ عبارت نے دیکھیے، اب دنیا کا سارا ادب، دنیا کا سارا بیسٹ لٹریچر ان آیات کے اوپر قربان کر دیا جائے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ کلام دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا باروب کلام ہے اللہ۔ یہ کلام خود بتاتا ہے کہ سچ مچ یہ کلام رب العزت کا ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ بلند ذات ہی اتنا بلند کلام بول سکتی ہے اس طریقے سے۔ قسم ان ستاروں کی جو رات کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، رات کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، اور قسم ان ستاروں کی جو اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں، تجری ولت توقف، رکتے نہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور رات آتی ہے پہرے دار کی طرح۔ عسس کہتے پہرے دار کو، رات کے آنے کے لیے اور جانے کے لیے پہرے دار کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عسس جیسے پہرے دار رات کو آتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ چوروں کے اوپر نگاہ رکھے۔ تو عسس جاسوس کو بھی بولتے ہیں، تو عسس یہ پہرے دار ہے، تو رات پہرے دار کی طرح آتی ہے جی۔ اور جب رات آتی ہے تو اس کے بعد بس صبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ اللہ اکبر، صبح کے لیے سانس لینے کی بات کہی گئی، کتنا زبردست لٹریچر ہے یہ۔ صبح سانس لے رہی ہے بولے تو یہ زندگی کی نوید ہے، زندگی کی نوید۔ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے تو۔ کیا کلام ہے یار، اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ ذلیل و خوار ہیں نا، پوری دنیا چھوڑ چکی ہے اس کتاب کو۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو پوری دنیا دے دی تھی جی۔ اسپین دے دیا تھا، مصر دے دیا تھا، عرب دے دیا تھا، عراق دے دیا گیا تھا، اردن دے دیا گیا تھا، سب کچھ دے دیا گیا۔ اسی قرآن کی برکت کی وجہ سے صحابہ کو دے دیا گیا تھا۔ آج ہم 55-57 سے زیادہ ممالک ہیں، یہ سب صحابہ دے کر کے گئے ہیں، قرآن کی برکت کی وجہ سے فتح کر کے دے گئے۔ آج ہم سنبھال نہیں پا رہے، اسپین تو نکل گیا ہاتھ سے، بہت سارے ممالک ہاتھ سے نکل گئے جی جی، سنبھال نہیں پا رہے، کچھ کیا تو ہے نہیں ہم نے، جو تھا وہ دے دے رہے، قرآن کی برکت سے جو کچھ ملا تھا سب دے دیا۔ تو گویا کہ ہماری مثال اس گدھے کی ہے
جس گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور گدھے کو جس طرح معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کتنی قیمتی چیز لدی ہوئی ہے، ایسے ہی ہمارا حال۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہود کو کتاب دی گئی تھی تورات، انہوں نے اس کی کوئی قدر نہیں کی، انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ آج مسلمانوں نے یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کتاب عزیز کو پیچھے ڈال دیا ہے جی، لہذا وہ بھی گدھے کی طرح ہے، ہم بھی گدھے کی طرح ہو گئے جی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھا ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں۔ The examples of those who were interested with the Torah, then they didn't like it on, is like a donkey who carries volumes of books. Allah. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گدھے کی طرح ہماری مثال ہے، کتابیں لدی ہوئی ہمیں معلوم ہے۔ یہاں بھی قسم کھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ قیامت کے وقوع پر قطعی دلیل دی گئی، اذا السماء انفطرت، اذا بھی یہاں لایا گیا۔ آیت کریمہ دیکھیں بہت پیاری ہے، اس پر ہم رک کر ذرا بحث کرنا چاہیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے بہکا دیا ہے؟ اور کریم رب کون؟ الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، تیرا تسویہ کیا، فعدلک، تجھے حد اعتدال میں رکھا، فی ای صورت ما شاء ربک، کس صورت میں تیری ترکیب کی ہے، تیری بناوٹ کی۔ اچھا ہم رکیں گے، ہم کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تیرے رب کریم سے؟ ابراہیم ابن اشعث کہتے ہیں، قیل لفضیل ابن ایاز، حضرت فضیل ابن ایاز سے پوچھا گیا کہ اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر دے، لو اقامک اللہ یوم القیامت بین یدیہ، اگر اللہ تم کو اپنے سامنے قیامت کے دن کھڑا کر دے، وقال لک، اور تم سے پوچھے، ما غرک بربک الکریم، کہ فضیل ابن ایاز بتا کہ تیرے رب کریم سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، بہکایا، تو ما کنت تقول، تو تم کیا بولو گے؟ ما کنت تقول، ابراہیم ابن اشعث پوچھ رہے ہیں فضیل ابن ایاز سے کہ اگر اللہ نے قیامت کے دن آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور یہ کہا ما غرک بربک الکریم، تو ما کنت تقول، ماذا کنت تقول، تو کیا بولو گے تم؟ تو قال، تو حضرت فضیل ابن ایاز نے کہا، کنت اقول، میں بولوں گا میرے رب، غرنی ستورک المرخات، میرے رب مجھے بہکا دیا تیرے گرائے ہوئے پردوں نے، تیرے گرائے ہوئے پردوں نے۔ میں جب گناہ کرتا تھا تو ظاہر نہیں کرتا تھا، میرے تمام گناہوں کے اوپر تو نے پردے کھینچ دیے تھے، اور میں گناہ کرتا گیا اور تو پردے گراتا گیا، کبھی ظاہر نہیں کیا تو نے میرے رب، تو تیرے گرائے ہوئے پردوں نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پکڑ نہیں رہا ہے، تو تیرے گرائے ہوئے پردوں نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ ستورک المرخات، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پردے گرا دیتا ہے، نیچے کر دیتا ہے، تاکہ اس کا گناہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، بلکہ بندے کے اوپر رحم کرتے ہوئے وہ پردوں کو گرا دیتا ہے۔ تو میرے رب غرنی ستورک المرخات، تیرے گرائے ہوئے پردوں نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا تھا کہ کوئی پکڑنے والا نہیں، تو پکڑے گا نہیں، معاف کر دے گا، تو مجھے معاف کر دے گا۔ میں گناہ کرتا گیا اس امید میں کہ تو نے پردے گرا دیے ہیں تو تو مجھے معاف کر دے گا۔ اور سچ مچ ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو خلوت میں ملے گا، تنہائی میں، سب چلے جاؤ ذرا، اس سے خصوصی بات کرنی ہے ہمیں۔ اللہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیا، فالتا ہے یا رب، نام یا رب، فالتا ہے یا رب، نام یا رب، فالتا ہے نام یا رب، ہر جگہ۔ اب بندہ ڈر رہا ہے، ڈرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ گناہ دکھا رہا ہے اور یہ بندہ اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ تنہائی میں رب کے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟
ہر بات پہ بول رہا ہے نام یا ربی، میں نے وہ کیا ہے. اب آخر میں اس کی حالت ہو جائے گی خراب کہ ہر گناہ کا تو اقرار کر لیا ہے، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. رب تعالیٰ فرمائیں گے قد سترتها علیک فی الدنیا، میں نے تیرے گناہوں کے اوپر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا. وانا اغفر لک لها اليوم، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو ایسا رب ہو جو ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے اور قیامت کے دن وہ گناہوں کو بتا کر کے معاف کر دے، تو اس سے زیادہ محبت کے لائق کون ہو سکتا؟ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے، بیٹے یہ کرنا ہے، بیٹے وہ کرنا ہے، بیٹے ایک چیز نہیں سمجھاتے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی. میرے بیٹے اللہ سے محبت کیسے کی جاتی، یہ چیز ہم نہیں سکھا. دنیا کا ہر علم اس کو دیتے لیکن رب تعالیٰ سے محبت کا علم اسے نہیں دیتے. ساری پریشانیوں کی جڑ یہی. رب کریم کی تعریف کیا ہے یہ معلوم؟ رب کی کریم، کریم جانتے کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے سنا نہیں ہوگا کریم کس کو کہتے. اصل میں یہ حجر کی صفت آتی ہے، پتھر کی. حجر کریم، الماس ہیرے کو بولتے ہیں، ہیرے کو. حجر کریم کس کو بولتے ہیں؟ کیسے؟ پتھر کو. اگر پتھر کی صفت کریم ہو، حجر کریم هو الالماس، ہیرا. ہیرا کتنا قیمتی ہوتا ہے، اللہ اکبر. اور لا نقص فی، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. تو میرا رب وللہ المثل الاعلی، جی کریم ہیرے کو بولتے ہیں جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، بہت قیمتی ہوتا ہے. تو رب کی صفت وہی لائی گئی ہے، جی وللہ المثل الاعلی الکریم. اور اللہ فرمایا پیدا ہم نے کیا تم کو، جی فسوا کا تسویہ کا مطلب ہوتا ہے پیر بنانا، ہاتھ بنانا، تمام اعضاء کو بنانا، یہ تسویہ ہے. بالکل بنا دیا، روح پھونک دی، یہ تسویہ ہو گیا. عدلک کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے بنا تو دیا، 2 پیر، 2 ہاتھ، 2 آنکھ، ساری چیزیں. عدلک کس کو بولتے ہیں؟ عدل. عدل کا مطلب ایک پیر چھوٹا ایک پیر بڑا، ایسا نہیں بنایا، دونوں پیر برابر ہے. اور ایک آنکھ گولی کے برابر، ایک آنکھ گولے کے برابر، ایسا نہیں کیا. دونوں کو ایک سائز میں رکھا ہے. ناک جہاں ہے ہم نے وہیں رکھا ہے، آنکھیں جہاں ہیں ہم نے وہیں رکھا ہے، ہاتھ جہاں ہے ہم نے وہیں رکھا ہے. دیٹ از کالڈ عدل. تو ایک ہے بنانا اور ایک ہے بنانے کے بعد ہر چیز کو مناسب انداز میں بنانا کہ چھوٹا بڑا نہ ہو، خراب نہ دکھے. ایک آنکھ گولی ہوتی ہے، گولا ہوتا ہے، کیسا لگتا ہے آدمی؟ گولا. جی اس کو کہتے ہیں عدلک. پھر کہا فی ای صورت ما شاء رکب، کس صورت میں نے تجھ کو بنایا ہے. سور بنا دیتا تو کیا کر لیتا؟ تو گدھا بنا دیتا تو، کتا بنا دیتا تو یا ایھا الانسان، تجھ کو انسان ہم نے بنایا تو ذرا انسانیت کی حدود میں رہ تو. جی کتا بنا سکتا تھا میں تجھے، میں تیرے کو سور بنا سکتا تھا، خنزیر بنا سکتا تھا. تو اے یا ایھا الانسان، انسانیت کی حد میں رہ تو، انسانیت کی حد میں. انسان بنایا میں نے تجھ کو، کتا اور گدھا بھی بنا سکتا تھا میں. فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ احسان ہے. خلق، تسویہ، عدل اور فی ای صورت ما شاء رکبک، ترکیب حسن. جی ویل للمطففین، سورہ تطفیف ہے. تطفیف کا مطلب ہوتا ہے، اچھا ڈنڈی مارنا. ویل سے 2 صورتیں خالی شروع ہوتی ہیں، ایک سورہ ہمزہ اور ایک یہ، 2 ہی صورتیں شروع ہوتی. ویل میں تباہی. ویل للمطففین، کانٹا مارنے والے، ڈنڈی مارنے والوں کے اوپر تباہی ہو. ویل لکل ہمزہ، اور چغلخور لوگوں کو مذاق اڑانے والے وغیرہ ان کے لیے تباہی. تو ویل 2 جگہوں پر آیا ہے. ایک جگہ آیا ہے اموال الناس کے لیے اور دوسری جگہ آیا ہے اعراض الناس کے لیے، انسانوں کی عزتیں. جی تو لوگوں کے جو اموال ہیں فلا تقترب منہا، لوگوں کے مال کے قریب مت جانا ناجائز طریقے سے. اور لوگوں کی عزتیں ویل لکل ہمزہ فلا تقترب منہا. آج کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں، جی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. تو جس طرح لوگوں کے مال کے قریب جانا حرام ہے،
ناجائز طریقے پر، ایسے ہی لوگوں کی عزتیں اچھالنا بھی حرام ہے، اور ان دونوں کے لیے ویل آیا ہے ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے، متففین کے لیے اور ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ تو اس میں اموال الناس ہے، دوسرے اعراض الناس۔ جی اللہ فرماتا ہے کہ پریشانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، ان مع العسر یسرا۔ آدمی جو ہے اگر پریشانی میں مبتلا ہے تو گھبرائے نہ، صبر کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایک پریشانی کے سامنے دو آسانیاں ہیں، تو پریشانی سے گھبرانا کیوں؟ اللہ نے فرمایا ایک پریشانی کے بعد میں 2 آسانیاں دینے والا ہوں، تو پریشانی سے گھبرانا کیوں؟ اللہ تبارک یہ آزمودہ ہے میرا کہ اگر ایک پریشانی میں مبتلا ہے آدمی، اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 2 آسانیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور لیلۃ القدر ہے جی، 27ویں ہے نا جی۔ نبی نے ہم سے کیا کہا ہے؟ کیا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، لہذا ہمیں طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، برابر ہے؟ اچھا، کچھ صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ، لہذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی، رسول کی بات لی جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر 3 بار ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دیکھو کتنی بار ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو 3 جگہ لیلۃ القدر آیا، برابر ہے؟ اور کہتے ہیں لیلۃ القدر کے حروف گنو تو پہلے لیلۃ القدر میں حروف گنو تو 9 ہیں، برابر، اور 3 دفعہ آیا تو 9 ترک 27 جی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیکن ہمیں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے نبی نے کہا ہے۔ لہذا کوئی صوفی کہے، چاہے صوفی باصفا کہے، چاہے کوئی بڑی شخصیت، ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، جی قل یا ایھا الکافرون، اے کافر، 2 جگہ کہا گیا ہے اے کافرو جی، لیکن ایک جگہ فعل کے ساتھ ہے اور ایک جگہ اسم کے ساتھ ہے۔ یہاں دیکھو قل یا ایھا الکافرون، الکافرون اسم، اور جگہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ما الفرق بینہما، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایھا الکافرون اور ایھا الذین کفروا، ما الفرق بینہما؟ وہاں فعل ہے اور یہاں سورہ تحریم میں فعل ہے اور یہاں اسم ہے، ما الفرق بینہما۔ وہاں ایسا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے جی، معذرت نہیں چلے گی، لا تعتذروا، اور یہاں صفت لازمہ ہے، کفر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے جی، دونوں میں فرق ہے جی۔ قل هو اللہ احد، یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ واحد میں اور احد میں فرق ہے، واحد اور احد میں۔ واحد کے اندر امکان ہے کہ 2 بھی ہو 3 بھی ہو سکتا ہے، لیکن احد کے اندر بدون مجال ای استدراک بالاضافہ، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے میں کہوں دخل فلان فلم یقل لہ واحد، فلم یقم لہ واحد، کہ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، اس کے لیے ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا، 2 کھڑے ہو سکتے، 3 کھڑے ہو سکتے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے دخل فلان فلم یقل لہ، فلم یقم لہ احد، کہ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا جی، یہاں استدراک اور اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، وہ جیسا کوئی نہیں جی، 2 3 4 ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب، تھوڑا اس پر ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ پہلے میں سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ رب الفلق کی میں ایک پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے اندر شر ہے جی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے جب رات آ جائے، اس لیے کہ رات جب آتی ہے
تو کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ رات کا اثر افکار کے اوپر بھی ہوتا ہے. آدمی کا دل دن کے اندر اتنا گناہوں کے اوپر مائل نہیں ہوتا جتنا کہ رات کے اندر ہوتا ہے. جی تو افکار بھی متاثر ہوتے ہیں رات کے آنے سے، اور کیڑے مکوڑے تو نکلتے ہیں، جن وغیرہ بھی نکلتے ہیں. اس لیے بچوں کو شام کے وقت جب رات آئے تو بچوں کو باہر لے کر نہیں آنا چاہیے. تو گویا کہ ایک تو من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، دو ومن شر النفاثات فی العقد، جادوگر. یہاں النفاثات ایل انفس النفاثات، اس لیے کہ مرد عورت دونوں آ جائے، نفس میں آ گئے دونوں، مرد جادو کرنے والے اور عورتیں جادو کرنے والی ہیں، جیسے نبی کے اوپر جادو کیا گیا. جی ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اللہ اکبر. حاسد کے شر سے نہیں بلکہ حاسد جب حسد کرے تب اس کے شر سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے حسد تو کرتا ہے لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرتا جو محسود کو تکلیف پہنچائے. جیسے یقوم ببعض الاعمال التي تؤدي الى ضرر المحسود. ایسا نہیں ہوتا. آدمی کسی سے حسد کرتا ہے، اب کسی سے کوئی آدمی حسد کر رہا ہے، اس کے بعد پلان کرتا ہے اس کے لیے، ارے حسد ہے اس کے دل میں، پلان کرو اس کو کچھ تکلیف پہنچاؤ. جی تو پلان نہیں کرتا، حسد تو رکھتا ہے لیکن ایسے اعمال نہیں کرتا جو محسود کو ضرر پہنچائے. جی اچھا، اس میں اب وہ ہمارے شیخ سمیع اللہ الجامعی حفظہ اللہ ہیں، وہ بہت بڑے قاری ہیں، قرات بہت اچھی ہے. جی بہت بڑے قاری ہیں. تو یہ قرات کا ایک قاعدہ بتاتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق قاف من شر ما خلق قاف ومن شر غاسق اذا وقب با ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سب کے سب حروف قلقلہ ہیں. جی جس کا مخفف آتا ہے قطب جدن، کاف توئے بے جیم دال، قطب جدن برابر ہے. یہ حروف قلقلہ ہیں. حروف قلقلہ بڑی قوت کے ساتھ نکلتے ہیں. یہ اس سورہ کریمہ کے مناسب بھی ہے حروف قلقلہ لانا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اتنا قوی ہے کہ حاسد کے مکر کے اوپر غلبہ پا کر کے اس کے مکر کو دور کر دے. اس لیے کہ حاسد کے مکر کو، حاسد کے پلاننگ کو ختم کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے. لہذا سارے حروف قلقلہ لائے گئے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ قلقلہ کا مقابل ہمس ہوتا ہے. سورہ ناس کے اندر ہمس ہے. حروف محموسہ کتنے؟ فحسہ شخص سکت. یہ مخفف ہے کس کا؟ حروف محموسہ کا. اور حروف محموسہ میں سین ہے، جیسے سین حروف محموسہ میں سے ہے. جی اس کے اندر شدت نہیں ہوتی. تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. گویا کہ حروف محموسہ جو 10 ہیں، فحسہ شخص سکت جس کا مجموعہ ہے، اس میں سے ایک حرف ہمس کو لایا گیا ہے جو قلقلہ کا عین مقابل ہے. اللہ اکبر. پہلے شدت اور بعد میں ہمس. یہ تجوید کا ایک زبردست قاعدہ ہے. تو پہلے میں اللہ کی ایک صفت کے ذریعے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی. یہاں اللہ کی 3 صفتوں کے ذریعے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. رب الناس ایک صفت، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ 2، الہ الناس لوگوں کا معبود 3. اللہ کی 3 صفت ہے. اور ایک شر سے پناہ مانگی گئی. کس سے؟ وسواس. وسواس یہ بروزن فعلال ہے، فعلال. اور جب سلیبل مقرر ہو، سلیبل کا مطلب ہوتا ہے وس. سلیبل مقرر ہے. جی وس، جہاں سلیبل آپ ٹھہرتے ہیں. جی وس جی وسوسہ یوسوسو. تو وس تو جب فعلال کے وزن پر آئے تو وہ یفید المبالغہ والتکرار، یعنی بڑی شدت سے یہ وسوسہ ڈالتا ہے. جی اور مسلسل ڈالتا ہے. یفید المبالغہ والتکرار یعنی بڑا زبردست یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار ڈالتا ہے. یفید المبالغہ والتکرار یہ وسواس ہے. اور الخناس کا مطلب ہوتا ہے، میں نے بتایا نہیں کہ ستاروں کو خنس کیوں کہا جاتا ہے؟ ستارے جو ہے دن کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتے، اور جب دن ختم ہو جاتا تو ظاہر شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے چونک مار کر کے دل کے اوپر، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسے جی مار کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ان ستاروں کی طرح جو چلتے چلتے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. جی یہ ہوا. عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ایک صفت سے
کا وسیلہ لے کر کے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی. یہ چاروں چیزیں جو فلق میں ہیں یہ سب خارج سے آتی ہیں، باہر سے آتی ہیں. جب باہر سے آتی ہیں، رات باہر سے ہے جی، اور اسی طریقے سے مخلوق باہر ہے، اور چھو چھا کرنے والے اور جادو کرنے والے باہر سے ہیں، اور حسد کرنے والا حسد کرنے تو باہر سے ہے، لیکن وسواس یہ آدمی کے اندر ہے. اللہ نے اس اپنے پاک کلام کو اس کے اوپر ختم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ سب سے بڑا شر اگر ہے تو وہ وسواس ہے. خود آدمی کا نفس ہے. وَتَعْلَمُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ تو سب باہر کے ہیں. دشمن اگر ظاہر ہو تو اس سے بچنا ممکن ہے. ارے بھائی یہی دشمن ہے نا تو بچ جاتے ہیں. تو یہ سب دشمن باہر کے ہیں جو سورہ فلق میں، اور یہ دشمن اندر کا ہے وسواس. یہ نفس کی صفت ہے، یہ نفس کی صفت ہے. وسوسہ ڈالتا ہے نفس اندر ہے، وسوسہ اندر ہے. اور اگر آپ کو معلوم ظاہر دشمن نہ ہو بلکہ آپ کے ساتھ ہو، لیکن منافق ہو، مارے آستین ہو، آستین کا سانپ ہو، یہ بہت نقصان پہنچانے والا ہے. تو آدمی کا نفس مارے آستین ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے بس اپنے نفس کو سنبھال لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. یہ قرآن حکیم کا خلاصہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہی ہے، نفس کو وسوسے سے کنٹرول کر لو، جنت میں پہنچ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے، وسواس سے اگر بچ گئے تو جنت ہے. تو پورے قرآن حکیم کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی وسواس سے بچ جاؤ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بیٹھے رہیے. قرآن پڑھا گیا، میرے لیے دعا فرمائیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیات رکھی تو اگلے سال فل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرمائے، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور قیام اللیل میں اس کے سننے کو قبول فرمائے، اس کے سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو کوئی جائز تمنا، جو جائز آرزو رکھتے ہیں میرے رب، اور ابھی ان کی آرزویں اور تمنائیں قبول نہیں ہوئی، میرے رب ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو قبول فرما. میرے رب جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور توحید اور تیرے کلام کے ساتھ زندہ رہیں، موت آئے تو ایمان کے اوپر اور کلمہ توحید کہتے ہوئے. میرے رب جب دنیا سے جانا ہو تو سکرات موت کو ہمارے اوپر آسان فرما، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. میرے رب ہم لوگ میدان حشر کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، میرے رب اپنا سایہ نصیب کرنا. میرے رب ہم تیری جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، میرے رب ہمیں جہنم سے نجات دے دے. میرے رب ہمارے پاس عمل تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنے رحم سے ہمیں جنت عطا کر دے. ہمارے بچوں کو بخش دے، ہمارے نوجوانوں کو بخش دے، ہمارے بوڑھوں کو بخش دے، ہماری ماں اور بہنوں کو بخش دے. ہماری ماں اور بہنیں جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ ان کی تمام تکالیف کو دور فرمائے. ان کی جو آرزویں ہیں اللہ ان کی تمام جائز آرزوؤں کو، تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. میرے رب انہیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی محبت نصیب فرما. دنیا سے بے رغبت دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں پیدا کر دے. میرے رب ہم سب کے ایمان کو قرآن کے ذریعے مکمل فرما اور قرآن کے ذریعے ہمارے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنا. میرے رب ہمارے احوال درست فرما. میرے رب ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. میرے رب پوری دنیا میں سارے لوگ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میرے رب ان تمام اعداء اسلام کو تباہ و برباد فرما. میرے رب ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. ہم لوگ تمام پریشانیوں میں گھرے ہوئے، میرے رب ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما. میرے رب ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو جنت عطا فرما، ہم لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، دوزخ سے نجات دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب